کہانی جیل میں قید 20 سالہ لڑکا۔ آریان 20 سال کا تھا، مگر اس کی جوانی میں ایسی خاموش اور دلکش خوبصورتی تھی کہ صرف دیکھنے والا ہی اسے محسوس کر پاتا۔ اس کی آنکھیں گہرائی اور شفاف جیسے کسی پرسکون جھیل کی سطح، لبوں پر ادھوری مسکراہٹ جو ہر لمحہ معصومیت اور سوچ کے درمیان جھلکتی، ہلکے نرم بال جو پیشانی پر آ جاتے تو چہرہ اور بھی نرم اور دلکش لگتا، قد درمیانہ مگر توازن، ہر حرکت میں وقار اور شائستگی، اور چلنے میں ایسی نرمی کہ دیکھنے والا لمحے بھر کے لیے ٹھہر جائے۔ آریان جب جیل کے کمرہ نمبر 12 میں داخل ہوا تو سخت دیواریں، زنگ آلود لوہے کی سلاخیں، نمی سی بھیگی ہوئی چھت اور سردی جو سانسوں کے ساتھ اندر تک پہنچتی تھی، مگر آریان کی خاموشی اور وقار نے اس سخت ماحول کو کچھ نرم سا بنا دیا۔ کمرے میں پہلے سے موجود حمزہ جو عمر میں آریان سے بڑا اور تجربے میں زیادہ پختہ تھا، جب اس کی پہلی نظر دیکھی تو لمحے بھر کے لیے وقت رک گیا۔ یہ صرف ایک 20 سالہ لڑکا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا وجود جو خوف کے بیچ سکون رکھتا۔ پہلی رات دونوں کے درمیان صرف خاموشی رہی، کوئی بات نہ ہوئی، صرف رسمی نگاہیں اور سانسوں کی موجودگی۔ آریان اپنی ماں کی یادوں میں ڈوبا رہا، حمزہ خاموشی سے اس کے قریب بیٹھ گیا، اور یوں ان دونوں کے درمیان ایک انکہی دوستی نے جنم لیا۔ دن گزرے تو راتیں آہستہ آہستہ الفاظ سے بھرنے لگیں۔ آریان چھوٹی چھوٹی یادیں سناتا اور حمزہ ماضی کے زخم کھولتا، اور یہ باتیں جو کبھی بیان نہ ہو سکی اب دلوں کو چھو کر اعتماد اور نرم جذبات کی شکل اختیار کرنے لگیں۔ ایک دن آریان کے ہاتھ زخمی ہوئے تو حمزہ نے اپنے ہاتھوں سے انہیں صاف کیا، اس کے اندر چھپی فکر کو چھپا نہ سکا۔ آریان نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہاں کوئی ہے جو نہ صرف اس کے دکھ کو سمجھتا ہے بلکہ اس کے لیے سوچتا بھی ہے۔ یوں خاموش رومانس اور غیر مری قربت کی بنیاد رکھی گئی۔ کمرہ نمبر 12 اب صرف قید کا کمرہ نہ رہا، بلکہ ایک دلکش احساسات کی دنیا بن گیا۔ راتیں اور بارش کی آوازیں، لوہے کی سلاخوں سے ٹکرانے والی روشنی، ہر چیز آریان اور حمزہ کے درمیان بڑھتے ہوئے اعتماد اور جذبات کی گواہی بن گئی۔ اور یہ احساس ہوا کہ کبھی کبھی سب سے خوبصورت تعلقات وہ ہوتے ہیں جو لفظوں کے بغیر دلوں میں پروان چڑھتے ہیں اور انسان کو بہتر بناتے ہیں۔ یوں ایک 20 سالہ لڑکی کی خاموش دلکشی، ایک پختہ اور تجربہ کار انسان کی نرمی، اور جیل کی سختیاں مل کر ایک ایسی دنیا تخلیق کر رہی تھی جہاں صرف دلوں کی زبان بولتی تھی، اور ہر چھوٹا لمحہ محبت، اعتماد اور رومان کی پہچان بن رہا تھا۔ دن بدن آریان اور حمزہ کے درمیان جو رشتہ خاموشی میں پروان چڑھ رہا تھا، وہ اب صرف ہم کمرہ ہونے کے تک محدود نہ رہا، بلکہ ایک گہری اور پیچیدہ قربت کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ آریان کی معصوم دلکشی اور خاموش وقار حمزہ کے دل میں ہر دن نرمی بھرتے۔ جب آریان ہنستا تو کمرے کی سخت دیواریں بھی نرم ہو جاتی، اور جب وہ خاموش ہوتا تو حمزہ کے دل میں عجیب سی بے چینی جاگ اٹھتی۔ رات کو خاموشی اور بارش کی دھیمی آوازیں دونوں کے درمیان ایک انکہی کہانی سناتی رہیں۔ ایک دن جب بجلی چلی گئی اور کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، آریان نے دھیمی آواز میں کہا کہ اسے باہر کی ہوا اور کھلے آسمان کے نیچے چلنا یاد آتا ہے، اور اس کی یہ بات نہ صرف یادیں زندہ کر رہی ہیں بلکہ دل میں ایک کھوئی ہوئی آزادی کی خواہش بھی جگا رہی تھی۔ حمزہ نے پہلی بار اپنی کمزوری ظاہر کی اور کہا کہ اسے کسی کے ساتھ بس خاموش بیٹھنا یاد آتا ہے، بغیر خوف، بغیر شک، اور یہ اعتراف دونوں کے بیچ ایک اندیکھے جذباتی رشتے کی بنیاد بن گیا۔ دن بھر کے کام اور معاملات کے دوران دونوں کی گفتگو چھوٹی چھوٹی دلچسپیاں، یادیں اور خیالات شامل کر رہی تھی۔ آریان کبھی اپنی ماں کے خطوط اور بچپن کی یادیں سنا تھا، اور حمزہ اپنی گلی محلوں کے دنوں کی کہانیاں۔ کبھی کبھار دونوں ہنس پڑتے، کبھی خاموش رہ کر ایک دوسرے کے سانسوں سے موجودگی محسوس کرتے۔ یہ گفتگو اب صرف تفریح نہیں بلکہ ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے، سہارا دینے اور دل کی گہرائیوں کو چھینے کا ذریعہ بن گئی۔ ایک دن آریان کے ہاتھ کام کے دوران زخمی ہوئے تو حمزہ نے نہ صرف انہیں صاف کیا بلکہ اپنے اندر چھپی فکر، نرمی اور محبت ظاہر کی، اور اس لمحے آریان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ یہ وہ احساس تھا جو جسمانی قربت کے بغیر ہی دلوں کے قریب کر دیتا ہے۔ رات کو جب اندھیرا مکمل تھا اور صرف ان کے درمیان سانسوں کی موجودگی تھی، آریان نے کہا کہ اگر وہ یہاں سے باہر گیا تو بدل کر نہیں جائے گا، اور حمزہ نے آہستہ سے کہا کہ اگر وہ نہ گیا تو آریان اس کی امیدیں بنے گا۔ یہ کوئی لفظوں کا وعدہ نہیں بلکہ خاموش یقین تھا کہ واقعی رشتے جسم، وقت یا حالات کے محتاج نہیں ہوتے۔ یہ رشتہ اعتماد، قربت اور سمجھ کے ذریعے پروان چڑھ رہا تھا۔
اور ریحان اور حمزہ دونوں جان گئے تھے کہ جیل کی سختیاں، دیواریں اور سلاخیں کبھی بھی ان کے درمیان پروان چڑھنے جذبات کو روک نہیں سکتی، بلکہ ہر دن، ہر رات اور ہر چھوٹے لمحے نے اس رشتے کو مزید گہرا اور مضبوط کیا۔ اس دوران چھوٹے چھوٹے تجربات، جیسے بارش میں بھیگنا، کھڑکی کے پاس کھڑے رہ کر باہر کی دنیا کے بارے میں بات کرنا، اور رات کے کھانے کے بعد دھیمی روشنی میں ایک دوسرے کے قریب بیٹھنا، ان کے تعلق کو اتنا پختہ اور نفسیاتی طور پر گہرا کر دیا کہ اب یہ صرف رشتہ نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے جذباتی سہارا اور زندگی کی اہمیت بن گیا۔ یوں کمرہ نمبر 12 صرف ایک قید گاہ نہیں بلکہ ایک ایسی جگہ بن گیا جہاں محبت، اعتماد اور خاموشی رومان نے اپنے قدم جمائے۔ راتوں کی خاموشی، بارش کی دھیمی آوازیں، لوہے کی سلاخوں سے ٹکرانے والی روشنی اور چھوٹے چھوٹے لمحے آریان اور حمزہ کے درمیان بڑھتے ہوئے رشتے کی گواہی بن گئے، اور یہ احساس ہوا کہ سب سے خوبصورت تعلقات وہ ہوتے ہیں جو لفظوں کے بغیر دلوں میں پروان چڑھتے ہیں، جو خاموش رہ کر بھی دل کی گہرائیوں میں ایک دوسرے کو سمجھتے اور سنبھالتے ہیں۔ اور یہی رومان، یہی قربت اور یہی اعتماد ان دونوں کی زندگی کا سب سے بڑا سکون اور طاقت بن گیا، جس نے جیل کی سردی، تنہائی اور خوف کے بیچ ایک ایسی دنیا تخلیق کی جہاں صرف دلوں کی زبان بولتی تھی، اور ہر لمحہ محبت، سمجھ اور قربت کا سبق سکھاتا رہا۔ وقت اپنے قدم آہستہ آہستہ بڑھا رہا تھا، اور وہ دن آ گیا جب آریان کی رہائی کا نام سامنے آیا۔ کمرہ نمبر 12 میں بیٹھا وہ لمحہ خوشی اور اداسی دونوں سے بھرا ہوا تھا۔ آریان نے کچھ نہیں کہا، بس حمزہ کی طرف دیکھا۔ اس نظر میں شکر، وعدہ اور وہ تمام الفاظ شامل تھے جو کبھی زبان پر نہ آئے۔ حمزہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سرایا، جیسے کہہ رہا ہو کہ یہاں سے کھایا ہوا رشتہ اور یہ جذبات ضائع نہ ہو۔ آریان نے پلٹ کر کمرے کی سلاخوں اور دیواروں کو دیکھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اس کی جوانی کے دن خاموش رومانس اور گہرے جذبات قید ہو گئے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں جان لیا کہ اصل آزادی باہر جا کر نہیں بلکہ یہاں کے تعلقات اور احساسات میں ملی ہے۔ مہینوں بعد جب حمزہ بھی رہائی پا گیا تو باہر کی دنیا بدل چکی تھی، مگر دونوں ایک چھوٹے سے چائے کے ڈبے پر دوبارہ ملے تو کوئی رسمی سلام، تعارف یا الفاظ کی ضرورت نہ تھی، مگر اب سکون کے ساتھ دونوں جانتے تھے کہ ان کا رشتہ نام و جسمانی قربت یا وقت کا محتاج نہیں، بلکہ سمجھ، اعتماد اور دل سے پروان چڑھے جذبات کا نتیجہ ہے۔ آریان اور حمزہ کی یہ کہانی یہ ثابت کرتی تھی کہ کچھ رشتے مل کر نہیں بلکہ سمجھ کر مکمل ہوتے ہیں، اور جو دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں وہ سلاخوں، فاصلے اور مشکلات کی قید سے آزاد رہتے ہیں۔ یوں کمرہ نمبر 12 کی سختیاں، راتوں کی خاموشی، بارش کی دھیمی آوازیں اور ہر چھوٹا لمحہ نہ صرف ان کے رشتے کو مضبوط بنا گیا بلکہ زندگی کے نئے باب کے لیے انہیں تیار بھی کر دیا گیا۔ یہ کہانی بس ایک رومانس یا جذبات تعلق نہیں بلکہ یہ وہ سبق تھی کہ اعتماد، قربت اور خاموش محبت سے طاقتور رشتے بنائے جاتے ہیں، انسان کو بہتر، مضبوط اور آزاد بناتے ہیں۔ آریان اور حمزہ اب جان چکے تھے کہ محبت صرف الفاظ یا جسمانی قربت کا نام نہیں بلکہ دل سے سمجھنے، سہارا دینے اور خاموشی میں ساتھ رہنے کا نام ہے، اور یہی وہ رشتہ تھا جو زندگی بھر یاد رہنے والا اور روح کی گہرائیوں تک چھو لینے والا تھا۔ یوں کمرہ نمبر 12 صرف ایک قید گاہ نہ رہا بلکہ ان کے جذبات اور سکون کی پہچان بن گیا، اور وہ دن، رات اور لمحے ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں میں زندہ رہنے کے لیے محفوظ ہو گئے، کیونکہ اصل محبت اور وہ ہوتی ہے جو ہر مشکل، ہر فاصلے اور ہر خاموش لمحے کے باوجود قائم رہتی ہے اور انسان کو اندر سے بدل دیتی ہے۔ آریان اور حمزہ نے یہی سبق سیکھا اور اپنی زندگی میں ایک نئے باب کا آغاز کیا، ایک ایسا باب جو صرف اعتماد، قربت اور دل کی زبان پر مبنی تھا۔ وقت نے آریان اور حمزہ کے بیچ جو رشتہ بنایا تھا وہ اب ہر طرح کے امتحان اور مشکلات سے گزر چکا تھا۔ کمرہ نمبر 12 کی سخت دیواریں، زنگ آلود سلاخیں اور سرد راتیں اب صرف یادیں بن چکی تھیں۔ آریان اور حمزہ باہر کی دنیا میں ملے تو ایک دوسرے کی آنکھوں میں وہی اعتماد، محبت اور قربت جھلک رہی تھی جو جیل کے دنوں میں پروان چڑھی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے محسوس کیا کہ اب وہ صرف دوست یا ہم سفر نہیں بلکہ زندگی کے ہر لمحے کے لیے ایک دوسرے کے حصے دار ہیں۔ آریان کی آنکھوں میں وہ معصوم دلکشی اب پختہ عزم میں بدل چکی تھی، اور حمزہ کی خاموش نرمی اور سمجھ آریان کے دل کو سکون دے رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے لمحات جیسے بارش میں بھیگنا، کھلے آسمان کے نیچے چلنا اور چائے کے ایک چھوٹے کپ کے ساتھ خاموش بیٹھنا اب ان کے تعلقات کو خوشی اور سکون سے بھر رہے تھے۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو ایک دوسرے کے ساتھ جی لیں گے، ایک دوسرے کے خوشیوں، دکھوں اور خوابوں کا حصہ بنیں گے۔ کوئی لفظ، شک یا خوف اب رشتے میں خلل نہ ڈال سکتا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب دونوں نے سمجھا کہ اصل محبت صرف الفاظ یا جسمانی قربت کا نام نہیں بلکہ دل سے سمجھنے، سہارا دینے اور خاموشی میں ساتھ رہنے کا نام ہے۔ یوں آریان اور حمزہ کی کہانی ایک خوشگوار، پختہ اور محفوظ رشتے کے ساتھ ختم ہوئی،
جہاں ہر دن، ہر رات اور ہر لمحہ محبت، اعتماد اور قربت کا جشن بن گیا، اور یہ احساس کہ ان کے درمیان قائم رشتہ ہر مشکل، ہر دوری اور ہر چیلنج کے باوجود مضبوط رہتا ہے۔ ان کے دلوں میں وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گیا۔ یوں کمرہ نمبر 12 کی سلاخیں، سرد راتیں اور اندھیری خاموشیاں صرف ایک یاد بن گئی، جبکہ آریان اور حمزہ کی زندگی میں محبت، سکون اور خوشی کے نئے دن شروع ہو گئے، اور وہ دونوں جان چکے تھے کہ سچی محبت وہ ہے جو دلوں کو سکون دے، زندگی میں روشنی بھرے اور ہر لمحے کو یادگار بنا دے۔ اور یہی سبق انہوں نے اپنی زندگی کے ہر دن میں محسوس کیا، جیون کے ہر نئے باپ میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک مضبوط، خوشگوار اور جذباتی رشتے کے ساتھ آگے بڑھنے کا وعدہ کرتے ہوئے۔ تو پیارے دوستو، کیسے لگی آپ کو آج کی اسٹوری؟ میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔